نماؤں کی جانب سے اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے، وہ سنانی ہے۔ 15 جنوری ہے اور 15 جنوری تک رات کے 1 بجے تک ہم اس شہر کو انصاف دینے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ یہاں کے ایک ایک بالغ شخص کی رائے دہی کا احترام، ان کو گنا جانا اور ان کا مینڈیٹ، اس کا احترام کیا جائے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم اس پوری بلدیاتی الیکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے، یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اس لیے اس انتخاب کو کوئی انتخاب نہیں سمجھ سکتا اور ہم اس کو انتخاب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا، ہم نے سڑکوں کے بجائے ہم نے ایوانوں میں آواز اٹھائی، قانون سازی کی کوشش کی گئی، عدالتوں میں گئے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور الیکشن کمیشن کا ادارہ محض اس لیے بنایا گیا ہے، عوام کے ٹیکس سے یہ ادارہ اس لیے پلتا ہے اور چلتا ہے کہ جمہوریت جو واحد راستہ ہے جس پہ چل کے پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ اس جمہوریت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انتخابات شفاف، غیر جانبدار اور ایماندارانہ ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے اور الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حلقہ بندیوں پر نظر رکھے۔ حلقہ بندیاں بنانا قانوناً اور آئین کے حساب سے صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، اور جب اس کی جانب سے اس کوتاہی پر ہم نے اس کے سامنے جا کر انصاف مانگا ہے اور ان کی نظر ان کی اس کوتاہی پہ ڈالی ہے، تو انہوں نے کبھی بھی سنجیدگی کے ساتھ ہمارے اس اعتراف کو اس اعتراض پر یہ اعتراف نہیں کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم اپنی غلطی کو درست کریں گے۔ ہمیں عدالتوں نے بھی کہا کہ انصاف مانگنے کے لیے آپ صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، آپ بتائیں کہ ایسا بلدیاتی انتخاب جس میں نہ وہ کو جتوانے کی یہ سازش اور کوشش ہے۔ آپ کے حق رائے دہی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے، ہم نے کی، ہم حکومت میں تھے اور اب ہم نے اپنی سیاسی طاقت کے ساتھ اور سیاسی دباؤ کے ساتھ صوبائی حکومت کو بھی قائل کیا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ اس حوالے سے انہوں نے کئی آرٹیکل کے ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ بتانے اور جتانے کی ضرورت محسوس کی اور یاد دلایا کہ آپ کو حلقہ بندیوں کے حوالے سے دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج 15 جنوری ہے، آج کے دن تک ہم انتظار کرتے رہے، آپ خود گواہ ہیں، آپ نے ہمیں آتے جاتے اور اس شہر کے لیے اور حیدرآباد کے لیے انصاف لینے کے لیے ہم تقریباً 6-8 مہینے سے ہر سطح پہ جد و جہد کرتے رہے، ہر جگہ آواز بلند کرتے رہے، لیکن ہمیں اس وقت تک انصاف نہیں ملا۔ ہم کراچی اور حیدرآباد کے ووٹ کے احترام کے لیے جو کوششیں تھیں ہماری، وہ بھی ہمیں اب کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو ایک ایسے الیکشن میں آپ کو بھی پتہ ہے، ان تمام جعلی حلقہ بندیوں اور دوہری ووٹر لسٹ کے باوجود اس وقت بھی سب سے بڑے پلیئر ہم تھے۔ اس وقت بھی
ہمارا ووٹر اتنی بڑی تعداد میں تھا کہ جس طرح صوبہ وفاقی حکومت ہماری مدد کے بغیر نہیں بن سکتی تھی، یہاں کا بلدیہ بھی ہماری مدد کے بغیر نہیں بن سکتا تھا. لیکن ہمارا مطمع نظر، ہماری کوششیں میئر کے لیے نہیں ہیں، اس شہر کی صحیح نمائندگی کے لیے ہم نے کوششیں کی تھی. الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں سنی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو اور مہاجر قوم کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو دیوار سے لگانے اور دیوار میں چنوانے کے لیے کوئی قومی اتفاق رائے موجود ہے. کوئی ایسا قومی اتفاق رائے ہے کہ ایسی آواز کو، جو مڈل کلاس کی آواز ہے، ایسی آواز جو تحریک پاکستان کی باز گشت ہے، اس کو آواز کو دبایا جا سکے. لہذا آپ سب کی موجودگی میں ہم انصاف نہ ملنے پر، الیکشن کمیشن کے رویے پر اور بے حسی پر ہم احتجاجاً آج کے انتخاب سے دستبردار ہو رہے ہیں. اور تمام جمہوریت پسند لوگوں، کراچی کی شہریوں، مہاجروں، پنجابی، پٹھانوں، سندھیوں، بلوچیوں، سرائکیوں کو، تمام حق پرستوں سے کراچی اور حیدرآباد کے سب سے درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئیے. یہی وقت ہے، بتائیے کہ آپ جمہوریت پسند ہیں اور آپ شفاف، ایماندارانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے علاوہ اس کی کسی دوسری قسم کو، کسی دوسرے طریقے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. کل اپنے گھر پہ بیٹھ کر ہمارے اس احتجاجی دستبرداری کا ساتھ دیجیے. آپ بھی دستبردار ہوں ووٹ دینے کے حق سے، کیونکہ آپ کے ووٹ کو صحیح طور پہ گنا ہی نہیں جائے گا.